الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہماری تیسری کلاس ہے آفیشلی، لیکن سٹارٹ ہم نے لاسٹ ویک سے کیا تھا، اور لاسٹ ویک میں ہم نے سورہ الفاتحہ کو ڈسکس کیا تھا، تو لانگ ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ. تو جس بھائی کا کوئی بھی سوال ہو سورہ الفاتحہ سے، وہ کلاس کے اینڈ پہ پوچھ سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز رہ گئی تھی آمین کی. تو آمین آپ ضرور کہا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس لیے آمین کو بھی اپنے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ضرور ذکر کیجیے، ضرور تلاوت کیجیے. تو آج ہم سورہ البقرہ کو سٹارٹ کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سورہ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی ہونے کی صورت کے ساتھ ساتھ یہ ہے بھی مدنی صورت ہے. یعنی کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی کہ مکہ کے 13 سال کے گزرنے کے بعد یہ سورہ البقرہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس صورت کی فضیلت اتنی ہے کہ قرآن کی اس صورت کو چوٹی کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کو چوٹی کہا گیا ہے قرآن کی. اور اس صورت کو پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جس شخص نے یا جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں جن نہیں آتے. تو اس سورہ البقرہ کے ساتھ آخری جو دو آیات ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دو آیتیں ایز اے گفٹ، ایز اے معجزے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے ان دو آیات کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیا تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی سے کیا مراد ہے؟ کافی سے یہ مراد ہے کہ اس کو ہر مشکل سے نجات ہو جائے گی، ہر پریشانی سے ہو جائے گی. اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی ساری رات اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کو عبادت کا ثواب ملے گا ساری رات. تو اس لیے آخری جو دو آیتیں ہیں ان کو آپ اپنے اوپر لازم کیجیے. اور اسی طرح اس صورت کو دو چیزوں میں ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی کہ دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ جس میں زیادہ تر جو ہے شروع کے حصے ہیں، جو 8 سے 10 رکوع ہیں، تو اس میں جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا ان کے طرف ہے. اس کے علاوہ پھر جو دوسرا ذکر ہے وہ آج کل کے امت کے لیے ہے، یعنی کہ اس میں دو امت کے بارے میں ذکر ہے. اور اسی طرح اس میں آپ کو حج کے بارے میں بھی ملے گا. اسی طرح آپ کو اس میں جو جادو سے بچنے کا سب سے بہترین حل ہے سورہ البقرہ کو تلاوت کی جائے. اسی طرح آپ کو رمضان کے بارے میں بھی اس میں ملے گا. اسی طرح آپ کو طلاق کے بارے میں بھی اس میں ملے گا. اور اسی طرح بہت سارے موضوع ہیں جو اس میں ملے گا. تو سمپل آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو کنکلوژن ہے 13 سال کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوا، اس کا جو کنکلوژن تھا جو 13 سال کا، وہ سورہ البقرہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. تو وہ کنکلوژن ہم انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ البقرہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات ہیں 286. تو اس کی جو پہلی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کا مطلب آپ کو آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، الف لام میم۔ الف لام میم یہ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو علم ہے، اس کا جو نالج ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ابن عباس اس سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انا اللہ عالم، یعنی کہ الف سے انا، لام سے اللہ، اور میم سے عالم، یعنی کہ میں اللہ ہی جانتا ہوں اس کے مراد۔ تو اس پہ کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا، اور کچھ نے ان کے ساتھ ان کی رائے پہ اتفاق بھی کیا۔ خیر، اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ دوسری آیت ہے ذالکا، یہ ذالکا کا یہ معنی دیکھ لیں، ذالکا سم ٹائم یہ میں یوز ہوتا ہے، اور ذالکا سم ٹائم وہ میں یوز ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن سے ہٹ کے ذالکا عربی میں یوز کریں گے تو اس کا ہمیشہ مطلب وہ میں یوز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذالکا یہ کتاب، یہ الکتاب کتاب، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ایک ذرا بھر بھی اس میں ایرر نہیں ہے۔ یہ 110% مکمل ہے، اور اس میں عربی کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت کس کے لیے؟ صرف متقین کے لیے۔ کون متقین؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو ضرور بضرور ہدایت ملے گی۔ دوسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہم نے انہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پیچھے فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون، وہ لوگ، اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ آگے اللہ نے یہ بھی ذکر کر دیا، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ غیب میں سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت پہ ہمیں ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اسی طرح ہمارا خیر اور شر جو ہماری زندگی میں آتا ہے، اچھی چیز آتی ہے، بری چیز آتی ہے، یہ بھی ہمارے اس پہ غیب کا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب جو مومن ہوتے ہیں، ایمان مسلم کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یعنی کہ نماز اتنی ضروری ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کفر کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جتنے علماء ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی آپ نہ نماز جنازہ میں شریک ہوں، نہ اس کو آپ نہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ یعنی کہ اتنا بڑا جرم ہے اس شخص کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ نظر آئیں گی، نماز اور جو خرچ کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ کی جو اسپرچول ہے اس کا آپ کا حل ہے، یعنی روحانی آپ کا حل ہے۔ اور جو آپ کے پاس مال ہے، رزق ہے، وہ آپ کی صحت، آپ کے مال، آپ کی اولاد میں نفع کا بحث ہے۔ یعنی کہ انسان کی دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو وہ روحانی اور ایک وہ جسمانی۔ جب یہ دونوں چیزیں وہ کرے گا تو اس کی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو ہم نے ان پر نازل کیا، یعنی کہ آپ پر نازل کیا۔ آپ سے یہاں سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو جو ہم نے نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور وہ جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ اب آپ سے پہلے کیا چیز تھی؟ جو تورات تھی، انجیل تھی، وہ ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمان وہ ہیں جو ہر
ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور قرآن میں سب چیزیں آ گئی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو پڑھنے سے روک دیا ہے۔ اس وجہ سے نہیں روکا کہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن قرآن کو ہمیشہ اس پہ پہلے درجے پہ رکھنا ہے۔ اسی طرح وبالآخرتی، اور آخرت پر ہم یوقنون، ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اور متقین کی صفات پیش ہو رہی ہیں۔ کون ہے ہدایت یافتہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پہ نازل کی، یعنی قرآن، اور اس سے پہلے جو ہم نے نازل کیا وہ اس پہ، یعنی کہ تورات، انجیل، و بالآخرت ہم یوقنون، اور یہاں پہ پھر آخرت کا ذکر آ گیا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ مومنات کی صفات ہیں، یہ مسلم کے بعد کی صفات ہیں۔ مسلم کا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جو پریکٹیکلی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے، اس پہ کو پریکٹیکل کر لانا ہے۔ اب یہ اللہ نے پورا خلاصہ اس کا بیان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اب جس کو رب سرٹیفکیٹ دے دے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ ہم کو دے دیا تو کوئی ایسا ہے جو کہے یار تم ہدایت یافتہ نہیں ہو؟ اب ہدایت کی ساری، اب ہمارے سامنے سب کچھ پیپر آ گیا، اس کا پیپر کا حل بھی آ گیا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ فلاح پانے سے مراد ہے دنیا بھی ان کی بہتر ہو جائے گی، اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو کامیاب ہوں آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اب یہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ذکر سٹارٹ ہو گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل، یا پھر جو اس سے پہلے وہ لوگ، یا پھر منافق لوگ، ان کا ذکر آئے گا۔ یہ ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ چیزیں اللہ نے پیچھے ساری بیان کی مومنات کی، اگر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے، سن کے، سمجھ کر پھر بھی کفر کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ ان پر برابری ہے۔ کیسی برابری ہے؟ کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان کبھی نہیں لانے والے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک چیز ساری ان کے سامنے واضح کر دی، تو وہ پھر بھی اگر نہیں ایمان لا رہے تو ان کے لیے برابر ہے، ان کو چھوڑ دیں اسی حال پہ، تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اپنے ایگو پہ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہم ان کو اس کا اجر آخرت میں دیں ان کو۔ ایک منٹ، حضرت کے ساتھ وہ اس میں ممبر پورے ہو گئے تھے، اس وجہ پھر میں نے دوسرا لنک کریٹ کیا، تاکہ دوسرے احباب جو آئیں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس سے یہ اس آیت کا بھی ترجمہ ہو گیا کہ وہ لوگ، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک انا اور ضد کی وجہ پہ اڑ گئے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لانا، اس لیے آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل پر مور لگا دی۔ اب مور سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں، بھٹک گئے ہیں کہ جو کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ کہ سیدھے راستے پہ کون لوگ نہیں آتے؟ ہمیشہ وہ لوگ نہیں آتے جو ضد اور انا کی وجہ سے
ایک اپنے فیصلے کو مان نہیں رہے ہوتے، یعنی کہ ان کے سامنے ایک حقیقت سامنے واضح ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ مراد نہیں ہے قلوب کی، یعنی کہ ان کا دل ہم نے فارغ کر دیا، یہ دل ان کا کام نہیں کرے گا، یا ان کو کانوں سے ہم نے ڈورا کر دیا، یعنی کہ بہرا کر دیا۔ تو اسی طرح پھر اسی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں نابینا کر دیا، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس چیز سے دور کر دیا کہ یعنی کہ ہدایت نہ تو ان کے دلوں کو چھو سکتی ہے، نہ ان کے کانوں کو محسوس ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ ان کی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں اور ضد کی وجہ سے اللہ ان کو اسی طرف ہی لگا دیتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کا رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف انسان کو پھر جانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی طرح ہم اس کو پھر دردناک عذاب دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے اور آخرت پہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منہ سے ان کا اقرار کیا، یعنی کہ منافقت، کہ جب مسلمانوں گروہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ چیزیں زیادہ تر کہاں پہ تھی؟ مدینہ میں تھی۔ تو مدینہ میں اکثر لوگ یہودی تھے اور اس کے بعد منافق تھے، باقی صحابہ وہ ان کے بارے میں آگے ذکر آئے گا، جو ان کی جو تھوڑی سی صفات تھی وہ اللہ نے پہلی 5 آیتوں میں ذکر کی ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے عملی جامہ نہیں پہنا۔ عملی جامہ کون سا ہے؟ جن کو ہم نے پہلی 5 آیتوں میں ڈسکس کر لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو وہ لکھ سکتا ہے، تو آخر میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں زیادہ لمبی تفسیر میں نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ زیادہ تفسیر میں لمبا لے کے جائیں گے تو کورس بھی لمبا ہو جائے گا، اور آیات کو بھی پھر ایک ایک آیت پہ کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اسی لیے جو ضرورت ہے آیات کی، جتنی تفسیر جتنی ہمارے لیے مطلب فرسٹ ٹائم ضروری ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو نیکسٹ تفسیر کر لیں گے، یعنی کہ آیت کا نزول کیا ہے، آیت کس بارے میں نازل ہوئی، کیوں نازل کی گئی، کیا وجہ تھی اس کی، اور یہ چیزیں بہت لمبی ہو جائیں گی، اس لیے جو مین چیزیں ہیں ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے سکتے، الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ وہ اس کا گمان نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آ کے صحابہ کی مجلس میں آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور دوسروں سے جا کے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، تو اس وقت اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے سب کچھ قرآن میں کہہ دیا کہ دھوکہ یہ اپنے آپ کو، نفس کو دے رہے ہیں، یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہی جا رہے ہیں کہ جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں اگر اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے راضی ہے یا اس سے کوئی عمر اور مراد ہے، یعنی کہ اللہ اس لیے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اللہ اس کو آخرت میں ڈبل چگنا دگنا چگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، یعنی کہ ان کے دل میں جو ہے مرض سے یہاں مراد منافقت ہے، نفاق ہے، یعنی کہ دونوں طرف نہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں نہ یہودیوں کی طرف ہوتے ہیں، درمیان میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا ہؤلاء ولا ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، تو نہ یہ دائیں طرف ہے نہ یہ بائیں طرف ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، یعنی کہ ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیا، اور یقیناً وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ یہی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم یعنی کہ ہم آپ سے دھوکہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف منہ سے کہتے ہیں، دل میں انہوں نے مسلم ہونا تسلیم ہی نہیں کیا، آپ پر ایمان ہی نہیں لایا، اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ آگے ہے آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہی جو منافقوں کی ساری باتیں ان کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ دنیا میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اصحاب یعنی کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم جب ان سے کہتے تھے کہ آپ دنیا میں زندگی یہ فساد نہ کریں، یعنی کہ لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں، لوگوں کو ایک طرف مسلمان ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اسی لیے ڈائریکٹ کہا گیا کہ لا تفسدو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کہ افواہیں نہ پھیلاؤ، دین کے اگینسٹ باتیں نہ کرو، قالو، بلکہ وہ آگے سے کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے الا انہم، الا سن لو، جان لو، ہم المفسدون، بے شک یہی مفسد ہیں، فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ فساد کرنے والے کون ہیں؟ منافق لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ ایک ایسا مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں سب کچھ، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور فساد کا پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کہ لوگوں، یعنی کہ کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یعنی صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، یعنی کہ آمن الناس سے یہاں مراد صحابہ ہیں، قالو، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ ساری باتیں اب دیکھیں ان کی باتیں قرآن میں اللہ نے کتنے جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی انہوں نے کی وہ ریکارڈ کی کہ آمن السفہاء، ہم ان کی بات پہ ایمان لائے جیسے سفہاء، یعنی کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے، تو ان جیسا ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما آمن السفہاء، کہ جیسے یعنی کہ پاگل لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ منافق لوگ کر رہے ہیں۔ الا انہم، یہاں پہ پھر اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، سن لو، ذرا غور کر لو، یعنی کہ اللہ جب آتا ہے تو اس میں بات کا زور ہوتا ہے، یعنی کہ اٹینشن دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، یہی تو پاگل لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ نہیں جانتے۔ اللہ ان کو علم نہیں ہے، یہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اگر ان کو علم ہو جائے تو یہ ایسی باتیں نہ کریں اور ایسا نفاق نہ کریں اور ایسا دنیا میں فساد نہ کریں، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے ان کو سیدھا ڈائریکٹ پوائنٹ کر کے آگاہ کر کے متوجہ کر کے کہا الا انہم،
ان کی باتوں میں نہ آنا، جو مسلمان تھے، مومن لوگ تھے، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو دنیا میں صرف فساد پھیلا رہے ہیں۔ الا انہم، یہی تم جان لو یہی پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب وہی بات آگے آ گئی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، جیسے میں نے پیچھے ذکر کر دیا ہے اس کے بارے میں، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ مشرکین کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ بھی ہیں، یعنی کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے، کافروں سے، ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اب ان کی باتیں سنیں، کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف ہوتے تو یہودیوں کو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں جی، ہم تو مومن ہیں، ویسے ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہودیوں کو جا کے کہتے ہیں یار ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی اس کے درمیان جو قسم ہوتی ہے اس کو ہی منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں فی طغیانہم، سرکشی اور بہکاوے میں، یعمہون، بڑھا دے گا، بھٹک رہے گا، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایک ایسا مذاق کریں گے، ایسا ان کو مزہ چکھائیں گے، وَيَمُدُّهُمْ، وہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے ڈھیل کی بات پہلے بھی کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے اور پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا تو اللہ پھر اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کے بہکاوے کی وجہ سے، مطلب اور بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یأمعون، تاکہ وہ اندھا ہماری طرف لوٹ کے آئے۔ یعنی کہ وہ ایک وقت جب قرآن سے منہ پھیرے گا، حدیث سے منہ پھیرے گا، تو جب ہماری طرف آئے گا قیامت والے دن تو ہم اس کو، اس کی سزا ہم نے لکھ دی ہوگی اور ہم اسے اتنے ڈیل دے جائیں گے تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ دگنا چگنا ہو چکا ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ اب ہدایت کے بارے میں پیچھے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کی تھی جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ۔ اب یہ چیزیں ان کو پتہ تھی لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کے گمراہی کو اپنا لیا۔ فما ربحت تجارتوں، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، یعنی کہ ان چیزوں سے انہوں نے دور کر دیا۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے کی چیز ہے، جو شخص ان چیزوں سے دور ہو جائے گا، نماز سے، روزے سے، غیب سے، اللہ پہ ایمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پہ دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی اس کی تجارت کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی یہ ہدایت والوں میں سے ہوگا۔ مثلهم، اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب اس کی آگ کو روشن کر دیا گیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کی روشنی کو دور کر دیا، یعنی کہ دور کر دیا، وترکہم، اور اس کو وترکہم، اور چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، جس میں وہ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی، اور اللہ نے ان سے یہ روشنی اٹھا لی۔ اب روشنی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ نے ایک چیز، سب کچھ، ایک آگ سے مراد یہاں پہ روشنی سے مراد، نور سے مراد قرآن ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ نے دے دی، ایک روشنی ان کو دے دی، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے
فلما اضاءت، جب وہ روشنی پھیل گئی، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان سے یہ روشنی ہدایت کو کھینچ لیا، روشنی اور ہدایت کو کھینچ لیا، وترکم، اور ان کو اسی اندھیرے میں، گمراہی میں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، جس میں وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ اسی راستے پہ منافقت کے، یہودیوں کے یا نان مسلم غیر مسلم کے راستے پہ چھوڑ دیا، جس پہ وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سمن، بہرے ہیں، عمیون، گونگے ہیں، فہم لا یبصرون، تو وہ فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی کہ اب سب کچھ سامنے ظاہر ہو گیا، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد اگر وہ نہیں آئیں گے، یعنی کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان اس کام کے نہیں رہے، یعنی کہ ان کی کان جو ہیں وہ ہم نے ان کو دوسری دنیا کی طرف مائل کر دیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمان یا مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے کالا، تو اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا وہ داغ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ داغ کالا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کرتے گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا بلیک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہی مراد ہے، بلیک سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا کی ہی محبت میں لگا دیتا ہے اور دین سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس سے سمون ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، تو اس سے وہ مراد ہے، یعنی کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فیل کر سکتے ہیں، اور نہ وہ سن سکتے ہیں، یعنی کہ ہدایت جب سنیں گے اثر ہی نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا کہ ان کے دل کالے ہو چکے ہوں گے، جب دل کالے ہو چکے ہوں گے تو وہ ان پہ اثر ہی نہیں کرے گا، جب تک وہ سنسیئرلی اللہ کی طرف توبہ کریں گے، توبہ کر کے آئیں گے تو پھر جا کے ان کی بخشش ہوگی، پھر اللہ ان کو ایمان جیسی لذت عطا فرمائے گا۔ او کصیب من السماء، یا ایسی مثال لیجئے جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہوں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السواع کی کڑک کی سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اب یہ اللہ مثال ایک اور بیان کرتا ہے کہ یا ان کی مثال اس طرح لے لیں جیسے کہ آسمان سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، یہ اس ڈر سے کہ ہم اس سے فوت نہ ہو جائیں، واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے احاطہ کیے ہوئے کافروں سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب ان کے سامنے ایک ہدایت یافتہ چیز لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ ایمان لے آئے تو ہماری موت ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے، ایسے ایسے ایسے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنی دعوت کا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں، ہم ان کو ڈیل دیتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے۔ یکاد البرق، آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء لہم وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، ازلم اندھیرا ہو، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوں، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی شنوائی، ان کا دیکھنا، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں پھر چلتے پھرتے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کے لیے سامنے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے۔ اب ان کو اللہ کہتا ہے یار ان کو سارا کچھ سامنے واضح ہو گیا ہے، اب پھر بھی اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو ان کی جو آنکھیں ہیں اور ان کے سننے کے کان ہیں وہ میں اچک لوں، یعنی کہ لے لوں، اس کے بعد بھی
یہ ایمان نہیں لا رہے، اس کے پاس ایک چیز ساری کچھ مکمل پہنچ آئی ہے، یہ پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لا رہا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس کی یہ چیزیں میں لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ مت گمان کرنا کہ اللہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، کہ آپ کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے تو اللہ آپ کو نہیں پکڑ رہا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اگر میں پکڑنے پہ آؤں میں پکڑ بھی سکتا ہوں، لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، شاید میرا بندہ واپس آ جائے، شاید توبہ کر لے۔ تو اس لیے جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ کی طرف ایک دم لوٹ آؤ۔ یہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے آپ کو ایک اجازت اختیار دی ہوا ہے، چاہے آپ دائیں طرف جانا چاہیں یا بائیں طرف، وہ آپ پر ہے۔ اگر آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ الٹا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے، تو اس میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 تک۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔